السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، فرض نماز کے علاوہ نوافل کے متعلق ہمارا سبق جاری و ساری. آج کا جو ہمارا سبق ہے فجر سے پہلے یا اگر پہلے رہ جائیں تو بعد میں پڑھی جانے والی جو دو رکعتیں ہیں اس کی فضیلت. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1169 میں 1169، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے فجر کی جو دو رکعتیں ہیں ان کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ترک نہیں کیا. سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جس موقع پر بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکعتوں کو نہیں چھوڑا. اور اس کے متعلق ایک اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی جو دو سنتے ہیں یہ اس قدر بہتر ہیں کہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے پوری دنیا میں، اس سے بھی زیادہ بہتر. آج کل ہم کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، زیادہ دیر رات کو وقت کام کرتے رہتے ہیں یا ویسے ہی ٹور پہ نکل جاتے ہیں یا پھرتے ٹوٹتے رہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد صبح فجر کی نماز ہماری رہ جاتی ہے. اور اس دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے جو دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے، اتنی خوبصورت جگہیں بھی ہیں، اتنا پیسے بھی ہیں، اتنا کچھ مال و دولت، لیکن اس سے بھی بہتر یہ دو رکھتے ہیں، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، فوت کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری جو صبح ہے وہ تو ہماری نیند میں گزر گئی. تو جو صبح کے وقت ہم نے اٹھ کر جو وضو کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ دو رکعتیں پڑھنی ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے اگر، اور یہ دو رکعتیں ایسی ہیں کہ آپ سفر میں ہوں، سفر میں جب جاتے ہیں تو ساری نمازیں جو چار چار پڑھنے والی ہیں وہ دو ہو جاتی ہیں، یعنی قصر نماز ہم پڑھتے ہیں. تو لیکن اگر سفر میں ہے تب بھی یہ دو رکعتیں لازم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکعتوں کا اہتمام اور التزام بہت ہی زیادہ کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح بتا رہی ہیں. لیکن ایک غلطی یا ایک شخص جو ہے معذرت کے ساتھ کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کے متعلق تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 1046 میں اور 44 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، مکبر اقامت کہہ دے تو اس کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی. فرض نماز، اگر آپ کی کوئی اور فرض نماز بھی رہ گئی ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے جب ایک فرض نماز ہو رہی. تو بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جب فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں تو علیحدہ سے پیچھے ہو کر وہ اپنی جو دو سنتے ہیں جو فجر سے پہلے پڑھنی چاہیے وہ شروع کر دیتے ہیں اور تیزی تیزی میں پڑھ کے نماز کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ طریقہ کار سراسر غلط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے خلاف ہے. آپ ایک حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور ایک کے خلاف جا رہے ہیں، بلکہ عمل نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں پہلے پڑھنی چاہیے، نماز کے درمیان میں نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے.
تو نماز سے جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان سنتے اور اذان کے بعد یہ 2 رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز سے پہلے یعنی کہ اذان کے بعد اور جو نماز کے بیچ میں جو وقت ہے اس وقت یہ 2 رکعتیں پڑھیں، نہ کہ اس وقت آ کے کہ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں فرض جو ہے۔ تو کوشش جو ہے یہ رات کو جب تک ہم جلدی سوئیں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے صبح فجر کے وقت نہیں اٹھیں گے اور یہ 2 سنتے ہمارے رہ جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ رات کو وقت پر سوئیں، صبح اٹھیں اور نماز سے پہلے ان 2 رکعتوں کو پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر کاروبار بند کر کے یا روک کر یا دکان بند کر کے آپ جلدی آ کر سو جاتے ہیں اور صبح یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو 1188 میں جو حدیث موجود ہے جس کے میں نے متعلق آپ کو بتایا کہ دنیا و ما فیہا جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں اور صبح کے وقت یہ دونوں رکعتوں کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو کچھ دنیا میں ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو آٹومیٹکلی دے دے گا۔ بس آپ نے یہ 2 رکعتوں کا اہتمام کرنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کے علاوہ جو اس کے نوافل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔